علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں معجزات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بھی سیرت نبوی علیہ السلام کا ایک خاص حصہ ہے، اور یہ تمام انبیاء کی خصوصیت ہے کہ خدا ان کو معجزے دیتا ہے، ایسا خرق عادت کام کہ جو عقل سے اوپر ہو اور اس کی کوئی توجیہ نہ ہو سکتی ہو، اور وہ کام واقعی ہو رہا ہو، تو اس کو ایسے معجزہ کہتے ہیں کہ جس سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے قبائل کی خواتین اور وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکے میں آ کے لے جایا کرتی تھیں، تو تمام لوگ جب آ رہے تھے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی سواری جو مریل تھی، ایک خچر تھی یا اونٹنی تھی یا جو سواری کمزور تھی، سب سے وہ پیچھے پیچھے رہتی تھی، اور اس کا شوہر ان کو تنگ ہوتا تھا کہ یہ بہت پیچھے ہم رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے، اور تمام لوگوں نے جلدی جلدی پہنچ کے اچھے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کو، بچوں کو لے لیا، گود لے لیا، 2 سال کے لیے دودھ پلاتے تھے اور پھر اچھے خاصے پیسے لیتے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچیں تو پھر ایک یتیم بچہ ہی رہ گیا تھا، اور جس کے لیے انہوں نے کہا کہ بس یہ بھی غنیمت ہے، ہم یہ لیتے ہیں۔ اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہی مریل سی اونٹنی جو پہلے چلنے میں سب سے پیچھے ہوتی تھی، اب چلنے میں سب سے آگے آگے جا رہی تھی، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنا نیک بخت بچہ تم نے اٹھایا ہے کہ جس کی برکت سے تمہاری اونٹنی اور تمہاری سواری کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور جب وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بکریوں کو چرانے 2 سال سے 3 سال یا 4 سال کی عمر میں، وہ بعد میں بھی آئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے ہو ان کے ساتھ جاتے تھے بکریاں چرانے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بکریاں، حلیمہ کی بکریوں کا دودھ تو تھنوں سے گرتا پڑتا ہے، اور وہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی وہیں چرایا کرو کہ ہم اکٹھے ہی چراتے ہیں بکریاں، لیکن اب ہم کیا کریں؟ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اصل یہ وجہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور برکات خدا پاک تھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آ رہی تھیں، اور یہ وہ معجزات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونما ہو رہے تھے اور واقع ہو رہے تھے، اور یہ خود بخود بتا رہے تھے کہ ایسا نیک بخت بچہ ہے کہ یہ جدھر سے جاتا ہے، جدھر سے گزرتا ہے، ادھر سے برکت آتی ہے، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو ایسے ہی واقعات آتے ہیں کہ جیسے ہجرت کے سفر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ قافلہ ایسے گھر میں پہنچا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ خاتون جس کے گھر میں ایک مریل سی بکری بیٹھی ہوئی تھی، تو کہا گیا کہ ہمیں تو بھوک لگی، ہم مسافر ہیں، کو کھانے کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو خود گزارا کرتے، وہ بکریاں لے کے چرانے گئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مریل سی بکری ہے جو چل نہیں سکتی، اتنی نحیف ہے، تو اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، اور پھر بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور پھر فرمایا کہ اب سب سے بڑا برتن مجھے دو، اور پھر اس کا دودھ جو دونا شروع کیا تو وہ برتن زیادہ بھر گیا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں ابو بکر صدیق اور رہنما نے، اور ان نے خوب سیر ہو کے پیا، اور پھر آگے چلتے بنے۔ تو جب ان کا شوہر واپس آیا تو جو اس نے بیان کیا، تو وہ کہہ رہی یہی تو وہ نیک بخت ہے جس کے لیے مکے کے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ برکت تھی جس کا مشاہدہ ان دور دراز کے بدو لوگوں کو بھی ہو گیا تھا۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کومنٹ بھی آپ کے ذمہ ہے۔